السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید عاقب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نقطہ حیات۔ دوستو آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں وقت کب رکا اور کس کے لیے رکا، تو اسی لیے آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں اصحاب کہف کا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیے گا۔ دوستو اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوان بچوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی بتوں کی پوجا کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کو سخت سزائیں دیتا۔ ان کی سلطنت میں کچھ نوجوان بچے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی، اللہ نے ان کو سیدھا رستہ دکھایا۔ یہ اللہ کو مانتے اور بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو اگر خبر ہو گئی تو وہ تم کو قتل کرا دے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر چکی تھی۔ ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ کی تعریف علانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے 309 سال تک سلائے رکھا۔ اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے اور کتنے نئے آ گئے۔ زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 309 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا، ان کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ ابھی سوئے تھے۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اس غار کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان کو بھوک معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے چند ساتھیوں کو سکے دیے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار جا کر کچھ کھانا لے آئیں۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی ہوئی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا کہ یہ سکہ تو فلاں بادشاہ کے وقت کا ہے جس کو مرے ہوئے کئی 100 برس ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو شک گزرا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کے ہاتھ نہیں لگا، اور آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا اور اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا۔ بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ ماں درباریوں کے اس غار تک آئے۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتا ہوا دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک وحشت طاری ہو گئی اور وہ واپس چلے آئے۔ یہ لڑکے جو کھانا لینے آئے تھے غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گئے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے۔ یہ لوگ اسی غار میں قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کرتا ہے جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ تو آئیے ہم سب بھی اللہ سے محبت کریں اور یقین پیدا کریں کہ ہر کام اسی سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں اچھا یا برا کام کریں گے قیامت کے روز ہم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔